السلام علیکم دوستو، کر بھلا تو ہو بھلا جھارکھنڈ نیوز آپ کا سواگت ہے۔ تو ہمارے بیچ ایک ایسے شخص ہیں جس نے آج تک نہ اپنے نام کے وجہ پہ نام کمایا ہے، یہ ایک ایسے انسان ہے جو کسی کی مدد کی ہے۔ آج وہ ہمارے بیچ ہے علقمہ شبلی جی، جامع مسجد کے امام۔ تو سر آپ سے یہ سوال کرنا ہے سر، جیسے کہ ابھی امام، مؤذن اور خطیب ہے سر، ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ صرف چائے اور ناشتہ کی ہوتی ہے سر۔ اس کے پریوار میں بچے ہو، اسکول کالج پڑھائی ہو، اس کے فیس دے یا وہ پیٹ میں پالن پوشن کرے یا سر وہ پھر اپنا گھر دے۔ امام کوئی جو باہر سے آتے ہیں وہ رینٹ میں کرایہ میں گھر میں رہتے ہیں سر، اور اسی کے درمیان وہ 5,000 6,000 ویسے سیلری ملتی ہے۔ تو اسی وشے میں سر آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے وہ سارے سوالات جو امام و مؤذن کے نذرانے یا تنخواہ کے تعلق سے ہیں، ائمہ حضرات کی جو دینی خدمات امامت کے تعلق سے ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مسلم معاشرے میں معاشی اعتبار سے ائمہ حضرات بڑے زبحالی کا شکار ہیں۔ ہم لوگوں نے لگ بھگ سال سے کچھ زیادہ ہوا ہوگا گزشتہ، اس سلسلے میں ایک پہل بھی کیا تھا، اور کچھ دور تک اس سلسلے میں کامیابی ملی، اور میں بذات خود آپ کی اس کر بھلا اور ہو بھلا کی جو ٹیم ہے، اس چینل کے ذریعے تو خیر ہم آپ کو انٹرویو لے رہے ہیں ہمارا، میں لوگوں سے، مسلم عوام سے بالخصوص یہ اپیل ہماری ہے ہی اور ہو ہی گی اور کرتا بھی ہوں، لیکن میں جہاں بھی اجلاس میں، کانفرنسوں میں اور دیگر دینی ایسی جو نشستیں ہوتی ہیں، وہاں ہم اکثر جہاں دوسرے ہمارے بیانات ہوتے ہیں اس میں ہمارا ایک چیپٹر یا ایک موضوع ائمہ کرام کے نذرانے اور ان کے تنخواہ کے تعلق سے ہوتا ہی ہے۔ لہٰذا میں خود بڑے کڑے لفظوں میں اس بات کی سمجھیے یہ مذمت کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنا تو ہر صورت سے یہ کام کر لیتے ہیں، اپنی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں۔ آج آپ CCL کو دیکھیے، BCCL کو دیکھیے، سینٹرل گورنمنٹ کے جو ادھین جو ادارے ہیں، یا جو بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے، جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل کے زیر اہتمام جو ادارے ہیں، یا ایسے تو کہیں 60,000 70,000 50,000 کے حساب سے لوگوں کی تنخواہیں ہیں، اور جو ہماری مساجد ہیں، خواہ وہ شہروں کی ہوں یا دیہی علاقوں کے ہوں، جہاں کہیں جائیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے مت پوچھ میری تلخ نوائی کا سبب، آگ کھاتا ہوں تو انگار اگلتا ہوں میں، کہ شہر میں تو حال ابتر ہے ہی ہے، لیکن جب میرے ساتھ آپ کبھی نکلیں گے اور جب میں دیہی علاقوں میں جو ہمارے مریدین کا علاقہ ہے، متقدین کا علاقہ ہے، تو کتنی تنخواہ ہے مولانا صاحب؟ تو 5,000۔ کتنی ہے؟ تو 5,500۔ تو کئی جگہ ہمیں ایسی بھی نوبت آئی کہ ہم سے جو بن سکا ہم نے تعاون کر دیا، خود سے بھی۔ لہٰذا یہ ہم کو خود سے سوچنا ہے کہ جب میری ضرورت 70,000 اور 80,000 اور 1,00,000 میں پوری نہیں ہو رہی ہے تو آخر وہ بھی تو آدمی ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے تو امام ہے، اس پر بھی امام کے ساتھ 5-6 ہزار دینے کے باوجود اتنا ٹارچر ہوتا ہے کہ تقریباً 38 سال کم و بیش ہم کو جہاں امامت کرتے خود ہو گیا۔ میں اس سے پہلے ایک محلے میں امام تھا، اب کئی سالوں سے لگاتار جیپ 1 ڈونڈا جائے مسجد کا امام ہوں، ڈونڈا عیدگاہ کا امام ہوں، تو خیر ہمارے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے۔ بہرکیف مسئلہ یہ ہے کہ اجمالی طور پر جتنی بھی مساجد ہیں، ان کے جو منتظمین حضرات ہیں، جو متولیان ہیں، جو ٹرسٹیان ہیں، ان کا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی طرح ہے نا، وہ ان کی ضرورت کو بھی ترجیح دیں اور زیادہ سے زیادہ۔ ہاں ایک بات یہ بھی کہ بہت دیہاتوں میں یا بہت جگہوں پر جو مساجد ہیں ان مساجد کی آمدنی کا کوئی خاطر خواہ
خاطر خواہ کوئی رائے یا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے، تو یہ جو متولیان ہیں، جو ٹرسٹیان ہیں، جو ارکان ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہم اس کو ارینج کریں اور کس طریقے سے اس کو مینج کریں، ہے نا. لہٰذا ہم یہ اپیل کریں گے کہ جو بھی مسجد جہاں کہیں ہے وہاں کے اماں اور وہاں کے جو مؤذن ہیں اور جو ہے ان کے نذرانے، ان کی تنخواہ پر خاطر خواہ توجہ دیں. ان کا پیٹ خالی رہنا، ان کی ضروریات کا جو جائز ضروریات ہیں ان کا پورا نہ ہونا، یہ میرے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پھر اس علاقے کی ظاہر سی بات ہے. اور کہ وہ اب الگ سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی ارے پیش امام صاحب آئے نہیں ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں. اب ظاہر سی ہے بات کہ وہ اس وقت میں اپنے اعتبار سے کہیں عربی کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو کسی ادارے کو پکڑتے ہیں. اگر آپ ہی ایک معقول نذرانہ وہاں دے دیجئے تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو نماز کا اوقات ہیں ان اوقات میں بھی وہاں رہیں گے اور اس کے علاوہ بھی وہاں وقت دیں گے. لیکن 5,000 میں کیا ہوگا جبکہ ہم لوگ جو ہم نے بھی اپنا ایک ڈرائیور رکھا، اس سے کم از کم ہم دیتے ہیں 10,000 روپیہ اور وہ کھانا دیتے ہیں. کوئی ڈرائیور، کوئی قلی، کوئی رضا، کسی کو 500 روپیہ ملتا ہے روزانہ اس کا جو ہے وہ کم از کم 500. اور آپ بتائیے کہ جب 5,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے تو ہر روز کا کیا ہوا؟ لہٰذا زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے 1,00,000 نہ کریں، آپ 50,000 نہ کریں، لیکن معقول جس سے اطمینان و سکون کے ساتھ وہ پیش امام صاحب، وہ مؤذن صاحب اپنے بال بچوں کو دیکھ لیں اور فارغ البال ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس میں ان کا دل بھی لگے گا اور پھر نماز میں حسن بھی پیدا ہوگا. لہٰذا کچھ جو ہمارے سخت الفاظ ہیں وہ اسی وجہ سے کہ چونکہ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے دیکھنا. تو چونکہ میں ہفتے میں صرف کبھی جمعرات کبھی جمعے کو جامع مسجد کے امامت کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن زیادہ تر ہمارے اوقات آج اس محلے میں، آج اس شہر میں، آج اس گاؤں میں انڈیا لیول پر ہوتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت اچھے اقدام ہیں آپ کے کہ آپ ہر بھلا ہو بھلا کے ذریعے ائمہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، حفاظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، علماء کے بارے میں سوچ رہے ہیں، غربا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مساکین کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کی فکر ایک مثبت سوچ ہے. اللہ آپ کی سوچ میں ترقی عطا فرمائے. اور جتنی بھی مساجد ہیں ان تمامی جو مساجد کے ارکان ہیں ان کو بھی اللہ صحیح سوچ، صحیح فکر اور صحیح دماغ عطا فرمائے کہ وہ ائمہ کی تنخواہ و نذرانے کے تعلق سے ایک مثبت سوچ پیدا کریں اور ان کے نذرانے میں خاطر خواہ اضافہ پیدا کریں. اللہ مسبب الاسباب ہے، کہاں سے چندہ ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کوشش کیجئے، اللہ جو ہے اس راستے کو کھول دے گا. اگر امامہ یا جمعہ کی نماز ہوئی جو ہے عصر مغرب عشاء، تو اگر اسی میں جو نمازی آتے ہیں اگر وہ کچھ پیسہ 100-50 اگر وہ منتھلی بندھا دیا جائے، کوئی مسجد میں 5 سب ہو تو 100 جماعتی ہوئی ہے، 200 جماعتی ہوئی ہے. اگر اسی درمیان کوئی مہینہ میں 100 دیتے ہیں تو اس درمیان میں کیا رہتا ہے، ممبرس کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں جائز؟ سوال یہ ہے کہ اکثر مساجد میں جمعے کی تقریر کے دوران یا الگ الگ ہے سسٹم ہے، الگ الگ طریقے ہیں، تو بہت جگہ لوگ دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی، بہار، یو پی، بنگال میں اکثر ہمیں جمعے کے دن کہیں ہم نے نماز پڑھا اور کہیں خود سے نماز پڑھایا تو وہ لوگ ایک ڈبہ بھی لے کے گھومتے ہیں، اس میں بھی جس کی جو اوقات ہے لوگ دے ہی دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. بہت جگہ ایسا بھی ہوا کہ جمعے کے دن لوگ ایک اسٹال باہر میں لگاتے ہیں تو کوئی لوگ اس میں بھی دے دیتے ہیں. اچھا، عیدگاہ میں جو نمازیں ہوتی ہیں تو عیدگاہ میں بھی لوگ گھومتے ہی ہیں. تو ذرائع بہت سارے ہیں، صرف اس میں اپنی بدھی کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ضرورت کو کس راستے سے، کس جائز طریقے سے ہم پورا کریں. تو اب بہت سی سپوز کیجیے کہ کوئی چھوٹا دیہات ہے نا، اور وہاں اپنی آبادی کم ہے، تو اب اگر وہاں کہا جائے کہ بھائی آپ کو ایسا ہے کہ آپ پیش امام صاحب کو دیجیے 20,000 روپیہ، تو دقت ہے. تو وہ اب یہ آپس میں یہ طے کریں کہ ہم کو اس کے لیے تھوڑا سا ایسا کریں کہ جو ہم لوگ ارکان ہیں مسجد کے، جو ہمارے ہیں لوگ ہیں، تو ہم لوگ کچھ شہر میں نکلیں، اپنے اغل بغل نکلیں، یا اگر کہیں کھیتی ہوتی ہے
لوگ ہیں کسان، تو وہ جو کھیتی کرتے ہیں اس میں سے کچھ غلہ اس مسجد کے لیے مخصوص کر دیں کہ ہاں ہمارے یہاں دھان پیدا ہوتا ہے ہمارے، تو بہت سارے اچھے سچے اور صالح سے صالح ذرائع سے مسجد کے ائمہ اور جو مؤذنین ہیں ان کی تنخواہ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس پہ ارکان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو سر یہ پیسہ جو ہے سر، وہ تنخواہ جو ہے، آپ نے اس کی آواز بھی اٹھائی تھی، آپ ہی نے کافی لوگ اٹھائی تھی، اور آپ نے کافی اس میں زوردار آپ نے اس میں پردرشن بھی کیا تھا امام اور جو مؤذن کے بارے میں. تو سر اس میں کیا رسپانس ملی سر ابھی تک آپ کو؟ ہاں، اس میں جو ہے ہمارے ادارے شریعہ نے، ہے نا، جھارکھنڈ کے ادارے شریعہ نے بالخصوص ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قطب الدین صاحب تھے، ان کی قیادت میں کہیے یا ان کے ایما پر ایک بہت خاصی نشست ہوئی، جس میں قریب شہر کے ایما اور علماء، حفاظ، مؤذنین، اس کے علاوہ یہ ان کی آواز میں ہم تمام لوگوں نے لبیک کہا. اور جھارکھنڈ لیول پر، ہے نا، وہ بہت جگہوں سے اس کا رسپانس اچھا آیا اور لوگ سب گئے. تو بہرکیف کہیں پر تو اس میں لوگوں نے کام کیا ہے، جہاں مان لیا 5 تھا وہاں لوگوں نے 7 کیا، جہاں 7 تھا وہاں لوگوں نے 8 کیا، اس پہ کام ہوا ہے. لیکن ہاں جتنا ہونا چاہیے تھا وہ کام مؤذنین اور ائمہ کے تنخواہ کے تعلق سے نہیں کے برابر ہے، لیکن کام ہوا. تو ہمارے چیلنج کے ماध्यم سے کیا کہیے گا؟ میں یہی کہوں گا کہ جتنی بھی مساجد ہیں ان تمامی مساجد کے ارکان، ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہ پہ دھیان دیں، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کام چلے. ورنہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا قدم مسجد سے باہر نکلے گا. ضروریات ان کی بھی ہیں، مسائل ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ان میں بہت سارے ائمہ جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ اور ضروریات ہیں جو بچے. مولانا صاحب ابھی کچھ لوگ اس کا وروධ بھی کر رہے ہیں، کوئی مولانا سے وروධ بھی یہ کر رہے ہیں اور کوئی سمرتھن میں، اس کا کیا رائے دیجیے گا؟ یہ تو اپنی سوچ ہے، یہ اپنی سوچ ہے. یہ اس میں جو لوگ وروධ کر رہے ہیں ان کے وروධ کا مطلب ہمارے ذہن میں تو ابھی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک اچھی بات ہے. مان لیا جائے کہ میں فارغ البال ہوں، میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، سپوز کیجیے ہم نے نہیں لیا، لیکن میرے ایک نہیں لینے سے ہم کو اللہ نے نوازا، اس کا شکریہ. لیکن یہاں تو مسئلہ ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں اگر وہ اس لیول سے کم و بیش ائمہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں کم ہے تو ان لوگوں کو تو ائمہ حضرات کے نظرانے پہ دھیان دینا ہی چاہیے. اور اب وہ جو ارکان مسجد ہیں ان کو عوام سے رابطہ قائم کرنا چاہیے. جیسے کسی مسجد میں ہوتا ہے چونا گردانی کا کام، تو آخر وہ عوام سے رابطہ قائم کرتے ہیں. کہیں فیوز کر گیا بلب تو عوام سے رابطہ کم کرتے ہیں. تو یہ اس میں وروධ کرنے کا معاملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہ کسی فرد واحد کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ہم خود یہ خیال رکھتے ہیں کہ جتنی بھی مساجد ہیں ان میں بھی ائمہ حضرات کی تنخواہ آج کے احوال و قوائف اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اضافہ ضرور ہونا چاہیے. شکریہ.